अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि न्याजी साहब हों और अपनी ही कही हुई बात के ऊपर जलेबी टर्न ना लें, ये पॉसिबल नहीं है। आप देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं न्याजी साहब कोई लाखों करोड़ों बार। तो आपको भी याद हो गया होगा कि कहते हैं कि मेरी तो हुकूमत ही बाजवा ने ख़त्म की थी, बाजवा ने हमें कहा था कि असम्बलियों से इस्तीफ़े दो। अब न्याजी साहब का एक वीडियो मिला है जिसमें वो कह रहे हैं कि बाजवा की वजह से हमने असम्बलियाँ नहीं तोड़ी, हमने तो बड़े आराम से असम्बलियाँ तोड़ी थी। नहीं यकीन आता, खुद देख लीजिए। मामला में कोई मिसकैलकुलेशन नहीं हुई। असेंबली से बिल्कुल ठीक रिजाइन किया क्योंकि हमारी इन्होंने काम कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट मिलके इनके साथ पीडीएम के साथ। जी, तो आप लोगों ने देख लिया। अब न्याजी साहब को ये जो उनके ऊपर दिमाग के ऊपर असर हुआ है ना, इसके पीछे एक जिन की कहानी है और ये सच्ची बात है। ये आपने समझना नहीं है कि जुनैरा शायद टॉन्ट कर रही है, झूठ बोल रही है। जी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो हैं उन्होंने अपने अमलियात के ज़रिए न्याजी साहब को इस कदर कंट्रोल किया है कि उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब कौन सी बात करें, कब कौन सी बात करें। उनका दिमाग जो है ना, वो कभी कुछ कहने लग जाता है, कभी कुछ कहने लग जाता है। जब वो होश में आते हैं तो कोई और बात करते हैं, जैसे उन्होंने अभी बाजवा के बारे में कहा कि नहीं उन्होंने नहीं किया, हमने खुद असम्बलियाँ तोड़ी। जब वो पिंकी के उसे कहते हैं ना जिन के कंट्रोल में होते हैं, उस वक्त वो कुछ और कहते हैं। ये मैं आपको अभी एविडेंस देती हूँ, आपने ये नहीं समझना कि जुनैरा ऐसे ही कह रही है। मैं अभी आपको एविडेंस देने लगी हूँ, लेकिन पहले ज़रा ये बात गौर से सुन लें। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी ने हर वो काम किया जो हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ है। इद्दत में उन्होंने निकाह किया, शिद्दत के साथ उन्होंने सारा कुछ किया। फिर उन्होंने अभी आपको मैंने प्रीवियस व्लॉग्स में बयान सुनवाया था फिरदौसा शिकवान का, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो अपनी बेटी का रिश्ता देना चाहती थी न्याजी साहब को। न्याजी साहब ने जब मना कर दिया तो उन्होंने खुद शादी कर ली। फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक पामिस्ट जो है वो बता रहे थे कि पिंकी पीरनी जो है वो अपने शौहर के साथ बार बार हमारे पास आती थी और पूछती थी कि क्या अगला वज़ीर आज़म जो है वो न्याजी बनने वाला है। और जब मैंने उनको कन्फर्म किया कि हाँ बनने वाला है, तो उन्होंने मानिका को वक्ती तौर पर छोड़ के न्याजी के साथ जो है वो शादी कर ली। और शादी की जल्दी इस कदर थी कि उन्होंने कहा कि अगर अभी आप मुझसे इद्दत के दौरान निकाह नहीं करेंगे तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। और वज़ीर आज़म बनने के लालच ने न्याजी साहब को आज इस दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। अब मैं आपको सबूत देने जा रही हूँ कि आपको याद होगा मैंने आपको पिछले साल ये बताया था कि बनी गाला के अंदर एक बड़ा सा गड़ा जो है वो खुदवाया गया और उसके अंदर 30,000 मुर्गियाँ जलाती थी बुशरा बीबी। और यही अजाब है जो इस वक्त न्याजी साहब के ऊपर आया हुआ है, बुशरा बीबी के ऊपर आया हुआ है कि किस तरह से ये मुर्गियाँ जलाते थे। और वहाँ पर आपको याद होगा कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उनको तो लोगों के घरों के भी खबर होती है, वो तो उनके मुलाजमीन के थ्रू भी खबरें अपने पास ले रहे होते हैं। और उस वक्त जो है वो सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी जब बाजवा साहब के पुतले बनाकर उसमें सुइयाँ लगाकर वहाँ पर जो बनी गाला के दरख्त हैं उधर लटकाए गए थे। और जो इस्टेब्लिशमेंट को जाने वाला रास्ता था उधर दरख्तों के ऊपर जो है ना लाल नीली पीली टाकियाँ जो है ना कपड़े, वो इन्होंने दरख्तों के साथ बांधे हुए थे। तो वहाँ से बाजवा साहब जो है ना इनसे शदीद किस्म के मुतनफ़र हुए थे। तो जितना इन्होंने बाजवा को कंट्रोल करने की कोशिश की, बाजवा साहब उतने आउट ऑफ कंट्रोल हुए। तो वो कहते हैं ना कि वो भी क्या दिन थे, जो मैंने आपको कल भी सुनाई थी नज़म के, वो भी क्या दिन थे जब पिंकी के पास जिन थे। तो ये पिंकी के पास जिन वाला जो है ना, अब सबूत मैं आपको सुनाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वही चंद अशार जो है वो दोबारा आपके सामने दोहराऊंगी। कल तो मैंने आपको बड़ी लंबी सुनाई थी, आज मैं आपको थोड़े से अशार सुनाऊंगी कि वो भी क्या दिन थे जब पिंकी के पास जिन थे। बस ताली बजाती थी, जो चाहे ले आती थी, पहन के स्याह लिबास लगाती थी ज़ोर से आवाज़, 5 कैरात हो या 10, करप्शन थी बस हर तरफ। वो भी क्या दिन थे जब पिंकी के पास जिन थे। और अब फाइनली फयाजुल हसन चौहान जो उन्हीं का एक जिन था, छोटा बोना जिन था, अब उनकी बोतल से आज़ाद हो गया है, जगह जगह बोलता फिरता है। फयाजुल हसन चौहान ने अब जहाँ बहुत सारे इंकशाफात किए हैं वहाँ पर उन्होंने एक ये नया इंकशाफ भी टेलीविज़न पे बैठ के किया है। और उन्होंने बताया है कि न्याजी साहब को कंट्रोल करने के लिए बुशरा बीबी के पास एक जिन था जिसका नाम रहमतुल्लाह रखा हुआ था। और वो रहमतुल्लाह का कमाल ये था कि बुशरा बीबी को किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि हालात कैसे जा रहे हैं, वो रहमतुल्लाह सारा कुछ बता देता था। और फिर जब बुशरा बीबी फ़ोन करके उस शख्सियत को बताती थी कि तुम्हारे साथ आजकल ये मसला चल रहा है, तो वो इंतहाई परेशान हो जाता था, हैरान हो जाता था, क्योंकि वो सोचता था कि मेरा मसला तो मेरी हद तक था, ये इनको कैसे पता चला। तो पिंकी पीरनी जो हैं वो न्याजी साहब को इम्प्रेस करने के लिए कहती थी, देखा मेरे रहमतुल्लाह ने मुझे ये सब कुछ बताया है। तो इससे पहले भी फयाजुल हसन चौहान बता चुके हैं कि न्याजी साहब के ऊपर, बल्कि ये बात बताई थी वो कराची ये सिंध के एक हैं, नाम उनका मेरे ज़हन से निकल गया, वो जिनके पिछले दिनों इंसल्ट भी की है धक्का मार के, वो पीछे इग्नोर करके उनकी इंसल्ट भी की थी बिलावल ने। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के पास 4 मौक्कल भी हैं जो आते हैं और उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनको सारे मामलात का हल बताते हैं। तो अब ज़रा ये रहमतुल्लाह का जो सारा किस्सा है ना, ये सुनिए फयाजुल हसन चौहान के ज़बानी। वो असल में उनके जो मशवरे होते थे
ان مشوروں کو آپ کوئی بھی نام دے دیں. آپ نے میرے ساتھ جب میں پی ٹی آئی میں تھا تو آپ مجھ سے وہ سوال پوچھتے تھے کسی اور انداز سے, جو مرضی نام دے دیں. وہ اپنی مسز کی بات سنتے تھے. مسز کس کی سنتی تھی؟ مسز کا جناب جن تھا رحمت اللہ. جن؟ ٹھیک ہے نا, رحمت اللہ نام کا جن اور تھا؟ ایک رحمت اللہ ایک جن تھا. اچھا. وہ جن جناب کسی سے ایڈوائز لیتا تھا, ان کے گھر کی ہر چیز جناب وہ جاسوسی کر کے اس کے پاس موجود ہوتی تھی. اچھا. پرابلمز کیا جا رہی ہیں, پولیٹیکل, سوشل, اکنامیکل, اس کا جناب پورا حل تلاش کر کے وہ جاسوسی کے ایکوپمنٹ, جاسوسی کے سارے معاملات, اس کے ذریعے سے اس کو ہر چیز پتہ چل جاتی تھی کہ بنی گالہ میں کیا معاملات چل رہے ہیں, کیا پریشانیاں ہیں, کیا سفارشیں ہیں, کیا سجیشنز ہیں, کیا پرپوزلز جا رہی ہیں, کیا جناب سبمیشنز جا رہی ہیں. اس کا وہ حل بتا دیتا تھا, اور حل جو بتاتا تھا وہ کوئی اور بندہ ہوتا تھا خطہ پٹھوہار کا, وہ اس کو وہ ساری ڈیٹیل بتا دیتا تھا. رحمت اللہ جناب وہ مسز کو بتا دیتا تھا, مسز آگے پارٹی لیڈر کو بتاتی تھی. پارٹی لیڈر بڑا امپریس ہوتا تھا کہ یار میں تو آج کل یہی سوچا تھا, میری پریشانی ہے یہ, مجھے فلاں چیز ہے, مجھے فلاں سوشل, پولیٹیکل, اکنامیکل ایشو کے اوپر یہ چیز ان کو تو خود پتہ چل گئی ہے. جی تو آپ نے رحمت اللہ کا قصہ سنا, وہ ایک شعر مجھے یاد آ گیا. وہ کہتے تھے نا کہ بڑا ناز تھا ان کو اپنے رحمت اللہ پہ فراز, یعنی کہ اپنے جنوں پہ فراز, ہم نے بھی دم کرنے کے لیے حافظ بلا لیا. دوبارہ سناؤ, حافظ یعنی کہ جنرل عاصم منیر. اچھا جی, اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. تو اب وہ جو بشرا بی بی کے اپنے جن نا وہ بے قابو ہو گئے ہیں, اب وہ بیچارے اثر نہیں دکھا رہے, پتہ نہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں. اچھا جی, خیبر پختونخوا کے اندر اینٹی کرپشن پولیس کا سابقہ منسٹر عاطف خان کے گھر پہ چھاپا. اہم دستاویزات اور اینٹی کرپشن کی جو چیزیں ہیں وہ ساری ان کے گھر سے انہوں نے برآمد کر لی ہیں. پولیس کے ہاتھ جو ہیں وہ چیزیں لگ گئی ہیں, اور جو بھی ان کے پاس خفیہ دستاویزات انہوں نے اپنے اندر چھپائی ہوئی تھی وہاں پہ, وہ ساری کی ساری پولیس کے ہاتھ لگ گئی ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, یعنی کہ کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا, کسی کو نہیں بخشا جا رہا. اور کئی وزیر مشیر آپ کو پریویس ولاگز میں بتا چکی ہوں کہ اپنے گھروں کی عورتوں کے کپڑے پہن کے, زنانہ کپڑے پہن کے گھروں سے بھاگے ہیں. یقین مانیے کہ گھروں کی عورتوں کے کپڑے, اور اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ اپنا بیان جاری کرتے تھے کہ آ جاؤ دیکھ لیں گے تمہیں, مار دیں گے, کٹ جائیں گے, کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. لیکن بہرحال اب میں آپ کے سامنے جناب علی ایک اور نیوز رکھنے جا رہی ہوں, اور وہ نیوز سن کے نا آپ کو ہنسی آئے گی. یہ جو عادل باجا جیسے لوگ ہیں نا, یہ باز نہیں آ رہے. میرا خیال ہے ان کو سب سے پہلے پکڑا جانا چاہیے تھا, لیکن انفارچونیٹلی ابھی تک یہ جو ہیں قانون کی گرفت میں اس طریقے سے نہیں آئے. حالانکہ لندن پولیس نے ان کو پکڑا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ باز نہیں آ رہے. اب ذرا یہ سنیے کہ اس عادل باجا نے کیا بکواس کی ہے. نئی بکواس میں وہ کہتا ہے کہ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئی ایس آئی سروس میں توسیع کی آفر کے باوجود اس سال ریٹائر ہونے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. انہوں نے اپنے قریبی حلقوں کے سامنے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ عاصم منیر کے ناجائز کام کرتے کرتے تھک چکے ہیں اور اب ایسا مزید نہیں کر سکتے. یہ اس نے کتنی بڑی چول ماری ہے. اچھا, اب خبر کی حقیقت یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہیں, ان کو کہا گیا تھا معتبر اداروں کی طرف سے کہ جب آپ کا ریٹائرمنٹ کا وقت آئے گا تو ہم آپ کو توسیع دے سکتے ہیں, کیونکہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی آپ کی بہت اچھی ایک کمپنی اچھے طریقے سے چل رہی ہے, تو کیوں نہ آپ کو توسیع دی جائے. تو انہوں نے توسیع لینے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں مزید توسیع نہیں لوں گا, جو میرا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہے وہی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہوگا, اور اس کے بعد جو بھی ایلیجیبل شخص ہے اس کو آپ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی بنائیں. اور ڈی جی آئی ایس آئی کے لیے جو ہے وہ فیصل نصیر صاحب کا نام جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے, جس کو یہ ڈرٹی ہیری کہتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے باز آنے والوں میں سے نہیں ہے, اور اس نے بدتمیزی کرنی تھی. اور اس نے جناب علی اس کے ساتھ جو نئی جھوٹی کہانی بنائی وہ یہ بنائی کہ جی جنرل ندیم انجم نے کہا ہے کہ جی میں نے اس لیے اپنی ریٹائرمنٹ لینی ہے کیونکہ میں عاصم منیر سے بڑا تنگ آ گیا ہوں, کیونکہ وہ مجھ سے ناجائز کام کروا رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے جب یہ شخص پکڑا جائے گا تو پھر اس کی جو حالت ہوگی اس کے اوپر پھر کوئی ترس نہ کھائے, کیونکہ یہ ہماری ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ایک پرانا کلپ, مجھے پرانی یادیں بڑی آتی ہیں, تو پرانی یادوں میں مجھے ایک یاد آئی کہ پرویز مشرف کے ساتھ نیازی کا کتنا گٹھ جوڑ ہوا کرتا تھا. اور 9/11 کے بعد جو ہے وہ امریکی جنگ میں جب پرویز مشرف نے حمایت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت بھی نیازی صاحب نے جو ہے پرویز مشرف کا ساتھ دیا تھا. 2002 میں پرویز مشرف نے اقتدار نہیں دیا, جب نیازی کو ایک ہی سیٹ دی تھی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو گالم گلوچ کرنا شروع کر دی تھی. اور میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں, ایک چینل پہ بھی بلکہ یہ ڈسکشن ہوئی ہے,
یہ کلپ دیکھیے۔ پرویز مشرف جب 9/11 حملوں کے بعد پاکستان کو امریکی جنگ کا ایندھن بنا رہے تھے تو عمران خان میڈیا پر آ کر ان کی بھرپور وکالت کیا کرتے تھے۔ Given the circumstances that Pakistan faces today, bearing in mind how the world opinion has changed since September 11, and then given the way India has exploited the events of December 13 against Pakistan, I do not think that the president had much choice. I think in the circumstances, this is the best he could have done. عمران خان تو پھر عمران خان ہے نا، یہاں بھی اپنے کہے پر قائم نہیں رہ سکے۔ گزرے وقت کے ساتھ کپتان کو یہ موقف بھی اپنا بدلنا پڑا۔ جس جنگ کی وہ حمایت کرتے تھے وہ ان کو حماقت نظر آنے لگی۔ انہوں نے اس کا اعتراف تو نہیں کیا، لیکن وہ اس جنگ کا ملبہ پرویز مشرف پر ڈال کر عوام کو نقصانات ضرور گنواتے رہے۔ ایک امریکہ سے حکم آیا، بدقسمتی سے اس وقت جو ہمارے ملک کا سربراہ تھا اس نے اپنے لوگوں کی دفاع نہیں کی، گھٹنے ٹیک دیے اور ہمیں فتح کیے بغیر ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے گیا۔ ہمارے 80,000 لوگ اس جنگ میں قربان ہوئے، 3 گنا ہمارے فوجی، امریکہ سے 3 گنا زیادہ ہمارے فوجی امریکہ کی جنگ میں قربان ہوئے۔ 100 ارب ڈالر سے زیادہ پاکستان کا پیسہ خرچ ہوا اس جنگ پہ۔ جی تو آپ نے دیکھا، تو جس طرح کے کام نیازی صاحب کرتے آئے ہیں، ظاہری بات ہے ان کے فالوورز بھی ویسے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے وکلا کے ساتھ مل کر اپنی ایک ناکام تحریک چلائی جس میں اعتزاز احسن اور کھوسا صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا، وکلا کو بیچ میں ڈالا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بری طریقے سے ناکام ہو گئی۔ اب کچھ کالے کوٹ والے حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں اور اس طرح کی دھمکیاں دیتے ہیں کہ یقین کریں کہ وہ اتنا فنی مومنٹ ہوتا ہے کہ اس پہ غصہ آنے کے بجائے الٹا ہنسی آتی ہے۔ یہ کالے وکیل کالے کوٹ والے انکل جو ہیں وکیل، یہ کیسی بھڑکے مارے ہیں، ذرا خود ہی سن لیجیے۔ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کو فتح کیا، عوام کو فتح کیا، اور ان کو کہہ دو کہ اس مرتبہ خدا کی قسم عوام ان کو فتح کرے گی۔ پاکستان حقیقی آزاد اب ہوگا، اور یہ سال 2023 پاکستان کا 1947 میں کہہ رہا ہوں نہیں آزاد ہوا تھا، 1947 میں پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ اگر آج آزاد ہوگا تو یہ 2023 میں پاکستان آزاد ہوگا۔ جی تو دوسری طرف میں آپ کو الوی صاحب کی تصویر دکھانا چاہتی ہوں۔ الوی صاحب آپ کو پتہ ہے حج پہ گئے ہوئے ہیں اور اپنی پوری کابینہ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ تو اب الوی صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پہ سعودی پرنس کے ساتھ جب تصویریں کھنچوائیں تو انہوں نے ٹیتھ اسمائل دیتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ڈینٹسٹ بھی ہیں، تو ٹیتھ اسمائل دے کے وہ ایسے خوش ہو رہے تھے جیسے عام لوگ نہیں کسی کے ساتھ سیلیبریٹی کے ساتھ سیلفیاں بنوانے کے لیے آتے۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ الوی صاحب بیسکلی خاموش پیغام دے رہے تھے پرنس کو، اور پرنس کو یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ دا واسطہ جے کسی طریقے نال نیازی دے اتے جڑا ہاتھ ہولا کرواؤ، اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں۔ لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ پرنس جو ہیں وہ ان کے اوپر ہنس رہے ہیں۔ وہ خیر آپ نے تصویر تو دیکھ لی ہے، اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف۔ اور اگلا پوائنٹ ہے جی کہ نیازی صاحب کا ایک گرڈ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں ثبوت کے طور پہ، جس میں وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم جیلوں ویلوں سے کوئی نہیں ڈرتے، ہم جیلوں کو بھر دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں نے خود لوگوں کو کہا ہے کہ چھپ جاؤ، بالکل اس طرح جیسے شیخ رشید کہتے تھے کہ ہتھ کڑی میرا زیور ہے، جیل میرا سسرال ہے، اڈیالہ جیل میں پھانسی سے جھول جاؤں گا، اور اسی طرح سے وہ جھولنے کے بجائے بھول گئے اور اس کے بعد وہ بھاگ گئے۔ اور نیازی صاحب کا یہ ذرا گریڈ ویڈیو دیکھیے۔ یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں، ہم جیل بھر دیں گے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر۔ میں خود کہہ رہا ہوں اپنے کارکنوں کو اپنے گھروں میں نہ رہو، چھپ جاؤ۔ جی تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اب باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے کہ جو نیازی صاحب ہیں ان کے اوپر جو جنوں کا سایہ ہے، جو رحمت اللہ جن کے بارے میں فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور بتائیے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے جو کہا ہے کہ نہیں باجوہ نے کچھ نہیں کیا تھا، ہم نے اپنی اسمبلیاں خود توڑی تھی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جناب جیلوں کو بھریں گے، اور پھر وہ خود ہی کہتے ہیں کہ میرے لوگوں چھپ جاؤ، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الوی صاحب کی پرنس کے ساتھ جو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ سے کھیڑے ہیں، کیا اس کا کوئی اثر ہوگا؟ اور وکیل انکلز جو ہیں، جو خاص طور پہ یہ کالے وکیل انکل ہیں، ان کے اپنی بڑکے سنیے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور نیازی صاحب نے پرویز مشرف کے ساتھ جو کیا، ابھی وہ ریاست کے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ جو عادل باجا بگھوڑا ہے، یہ جو جنرل ندیم انجم کے بارے میں بکواس کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور خیبر پختونخوا کے جو سابق منسٹر ہیں عاطف خان، ان کے گھر پہ جو چھاپا پڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔